نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، ہم غدر بچانے نکلے ہیں. تبدیلی جعلی تبدیلی وہ کیا تیرا شو دیا دی. بھائیوں، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمارے لیے نئی بات بھی نہیں ہے، چونکہ جس پارٹی کی اس ملک میں حکومت ہے وہ اس کا نام بے انصاف پارٹی ہے. یہ الٹ ہو گیا ہے. بے انصاف کو انہوں نے انصاف اپنے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، تو یہ لاجیکل ہی نہیں ہے. غیر فطری جماعت ہے، یہ کوئی نظریاتی جماعت نہیں ہے. اس سے ایسے غلطی ہو جائے گی، ہوتی رہی ہے. اس جماعت نے اس قوم کے ساتھ جو سلوک کیا اس ملک میں، پاکستان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، یقیناً وہ اس گلگت بلتستان میں بھی یہی سلوک کرے گی، ظلم کرے گی، ناانصافی کرے گی. اچھا کام کرنا، نیک کام کرنا، انصاف سے اور برابری کی بنیاد پر تعمیر و ترقی کرنا ان لوگوں کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے. یہ جو پیکیج 250 ارب روپے کا اعلان ہوا ہے، اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پورے گلگت بلتستان کے 10 اضلاع میں مساوی طور پر تقسیم کیا جائے گا. لیکن بہت افسوس کی بات ہے، ہم سب کو علم ہے کہ اس میں غزر بالکل سرے سے شامل ہی نہیں ہے. وزراء صاحب، آپ نے سوشل میڈیا میں اس دن میں دیکھ رہا تھا، آپ سب نے دیکھا، آپ ایسے برس برس کر تقریر کر رہے تھے گلگت اور غزر اور حنزہ کے بارے میں، جیسا کہ آپ نے کوئی 1 روپے کا سکیم دیا ہو. یہ برستا وہ ہے جس کے ہاتھ سے ان علاقوں کے لیے کوئی پیکیج میں ڈیولپمنٹ سکیم ہو. آپ کے ہاتھ سے تو 1 روپے بھی نہیں ہے. دوسری افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ استور سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی ہماری طرف بارڈر ایریا کا ایک ضلع ہے، پسماندہ ہے. آپ کو تو اس کا زیادہ احساس ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ غزر شہداء کا ضلع ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ غزر کو پیکیج میں شامل نہیں کر کے آپ بچ جائیں گے، یہ آپ کے لیے ناممکن ہے. آج یہ ہمارا احتجاج علامتی ہے. ہم اس کو فارمولیٹ کر رہے ہیں، سب سٹیک ہولڈر سے سب نے رابطہ کیا ہے، ساری پارٹیوں نے، ساری جماعتوں نے، خود تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی ہم سے رابطہ کیا کہ ہم اس ایک ایجنڈا پر بھرپور ساتھ دیں گے. یہ غزر کے ساتھ بہت ہی ناانصافی ہے. وزراء صاحب، آپ نے خود ہی کیڈٹ کالج کا غزر کے دورے کے دوران آپ نے اعلان کیا کہ اس کو میں پیکیج میں شامل کر رہا ہوں. یہ ہمارا ڈیمانڈ تو نہیں تھا، ڈیمانڈ تو ہے، لیکن آپ نے اعلان کیا وزراء بن کر پہلی دفعہ غزر آ کر. آج آپ کیوں مکر رہے ہیں؟ یہ کیڈٹ کالج کتنا ہے؟ 5 ارب کا. استور کو 17 دیا تو ہمیں اس کا آدھا 7 ارب ہی دے دیتے، 6 ارب دیتے، 5 ارب دیتے. آپ نے سارے اضلاع کو دیا. آپ نے خوبصورت بہانہ بنایا. دیکھو، یہ اتنی ہوشیاری نہیں ہونی چاہیے، مناسب نہیں ہے. وزراء صاحب، آپ نے کہا کہ غزر روڈ PSDP اس کو ہم پیکیج میں شامل کر رہے ہیں. غزر روڈ تو پہلے سے PSDP کا حصہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گلگت سکردو روڈ بھی PSDP کا 65 ارب کا. تو کیا آپ سکردو کو پیکیج میں محروم رکھیں گے؟ نہیں، آپ نے محروم نہیں رکھا. جیامر بادشاہ میں ڈیم ہے، آپ کہیں گے نہیں ڈیم ہے وہ تو ظلم ہوگا، ان لوگوں کو پیکیج میں حصہ ملنا چاہیے. یہ کوئی منطق نہیں، کوئی لاجک نہیں، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اس طرح سے آپ جو ہے میسج جو کنوے کر رہے ہیں بالکل نامناسب ہے. آپ کو اس پیکیج میں اولین فرسٹ فیز میں اس غزر کیڈٹ کالج کو شامل کرنا پڑے گا. آپ کو 8, 10, 15 ارب روپے کا پیکیج میں شامل کرنا پڑے گا. یہ ناممکن ہے. آپ سن لیں، یہ آپ کے لیے پہلا پیغام ہے. میں سمجھتا ہوں جناب وزراء صاحب، اس طرح کے اقدامات سے گلگت بلتستان کے اندر لوگوں میں نفرتیں پھیلیں گی. لوگوں میں جو ہماری ایک اجتماعی کاز کو ہمارا نقصان پہنچے گا. آپ پیکیج میں بعض اضلاع کے ساتھ ظلم کر کے آپ اس سے ہماری امن کو، ہماری بھائی چارگی کو، گلگت بلتستان کی اتحاد کو آپ نقصان نہ پہنچائیں. اور آپ اپنی اولین فرصت میں، اس وقت وزیر اعظم صاحب گلگت میں لینڈ کر گئے ہیں اور وہ اس پیکیج کا اعلان کر رہے ہیں جس پہ غزر نہیں ہے. اور انشاءاللہ ہم یہ احتجاج آپ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن کل جو ہم کریں گے اگلا، وہ یہ پیغام نہیں ہوا، وہ کسی اور زبان میں بات کی جائے گی. اور اپنے زور بازو سے، اپنی طاقت کے ذریعے سے ہم اپنا حق لیں گے، پیکیج میں اپنے پروجیکٹ شامل کریں گے. پھر اس دن آپ کو مجبوری سے کرنا پڑے گا. اس دن کا آپ سوچ لیں، جس دن آپ بزور ڈنڈے کی زور پر جس دن آپ پیکیج میں شامل کریں گے، وزراء صاحب، پھر آپ کے لیے کوئی جتنے بھی آپ کا ٹینیور ہے 5 سال میں، آپ کے لیے غزر کے لیے کم سے کم کوئی اچھی بات نہیں ہوگی، نیک شگون نہیں ہوگی. آپ ہوش کے ناخن لے لیں. آپ غزر کو اب بھی، اس وقت بھی
یہ میسج آگے جا رہا ہے، اس وقت بھی شامل کر کے اپنی جان چھڑائے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.